والسلام علی رسول اللہ۔ شیخ محترم شیخ سیاہ صاحب نے جو کلمات میں نے کہنے تھے وہ آپ سے کہے ہیں، اس میں طلبہ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے جو قرآن کریم میں الفاظ استعمال کیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کی ایک وجہ سی کہ مخلص اللہ الدین، کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے اس کے اندر اخلاص ہوتا تھا۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کلاس کے حوالے سے تھوڑا سا پروگرام سنا۔ سچی بات یہ ہے کہ مصروفیت تھی، ایک ملاقات بھی تھی، اس کو بیچ میں نے چھوڑا، لیکن الحمدللہ یہاں پر آ کر جانے کو دل نہیں کیا، اور میں ان بچوں کے لیے صرف یہ گزارش کروں گا، بلکہ پورے طلباء کے لیے ہی گزارش کروں گا کہ محنت جتنی بھی ہو، کوشش جتنی بھی ہو، اگر وہ دنیا کے لیے ہے تو دنیا مل جاتی ہے، اگر وہ آخرت کے لیے ہے تو پھر دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ تو اپنے اندر جو اخلاص کا پہلو ہے اس کو مت چھوڑیں، اور اخلاص کے لیے روز صبح اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو 2 نفل پڑھ کے اخلاص کی دعا کیا کریں۔ یقیناً جب انسان کامیابی کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے یا کامیابی اس کے قدم چوم رہی ہوتی ہے تو شیطان کے وار بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر اس ادارے کو شروع ہوئے 2007 سے شروع ہوا، میرا ایک، میں ہر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں، ایک ماٹو ہے، جیسے پاکستانی فوج کا ایک ماٹو ہے، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ میں سچی بات ہے، شہرت کی بات نہیں، اللہ رب العزت نے آپ بچوں کو پتہ ہے کہ اپنی رحمت اور فضل سے نوازا ہوا ہے۔ اگر میری ذات کا مسئلہ ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پروگرام پہ جاتا ہوں اور تلاوت کی اور آ گیا، اللہ نے عزت دی ہے۔ لیکن اصل چیز وہ ہوتی ہے، جد و جہد اور کوشش وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے کی جائے، اصل کوشش وہ نہیں ہوتی جو اپنے لیے کی جائے۔ اگر وہ کوشش طلبہ کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، روحانی بچوں کے لیے، روحانی اولاد کے لیے، کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں، کی جائے تو وہ سب سے اعلیٰ ترین کوشش ہوتی ہے۔ تو میرا ایک یہ خواب تھا۔ خواب کیا تھا کہ کلیت القرآن الکریم، میں یہاں پر اگر ذکر نہ کروں تو خیانت ہوگی، جس میں آپ کے اساتذہ کرام سارے تشریف فرما ہے، جو کہ ہمارے استاد گرامی حضرت الاستاد شیخ ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کے استاد گرامی اور میرے استاد گرامی حضرت الاستاد قاری یحییٰ رسول نغری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، استاد محترم نے ان سے تجوید پڑھی، میں نے بھی ان سے تجوید پڑھی۔ تو ان کا ایک شوق ہوتا تھا، ذوق ہوتا تھا کہ طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنے میں جو محبت اور پیار میں نے استاد محترم قاری یحییٰ رسول نغری صاحب کی زندگی میں دیکھا ہے، مجھے نہیں ملا۔ وہ طالب علم کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ طالب علم اوپر آئے، اور حوصلہ افزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا، آپ نے ابی بن کعب کو کہا رضوان اللہ اجمعین، قرآن پڑھو، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ تو حوصلہ افزائی وہ فرماتے تھے، ان سے ہی
استاد محترم شیخ ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے پاس جب میں جاؤں گا نا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں انتہائی گناہ گار آدمی ہوں، یہ مجھ سے وہ اکیلے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا، مجھ سے اللہ پوچھے گا کیا کیا ہے، تو میں کہوں گا میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہاں ایک چھوٹا سا کام کر کے آیا ہوں کہ دنیا میں قاری ابراہیم میر محمدی کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ لحد میں مجھے ابراہیم ہی اتارے گا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ہم اعزاز سمجھتے ہیں کہ استاد محترم کہ ہم شاگرد ہیں شیخ ابراہیم صاحب کے، اور اس طرح حضرت استاد قاری حمزہ مدنی صاحب جن سے ہم نے قراءت کا علم حاصل کیا، جس ادارے کا میں نام لینے لگا تھا کہ ادارہ جامعہ لاہور الاسلامیہ، پوری دنیا جانتی ہے، اس کا فیض پوری دنیا میں، ہم سارے ان کا فیض ہیں، ہم سارے ان کا فیض ہیں، اپنے اساتذہ کا فیض ہیں۔ بات دور نکلتی جا رہی ہے کہ وہاں سے استاد محترم قاری ابراہیم صاحب کو، جو بھی میں دنیا کی بات کر رہا تھا، میری باتیں بھی لمبی ہوتی جاتی ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا، کہ جب استاد محترم نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر اپنے علم کو مکمل کیا، 10 سال پڑھے، تو اس وقت کے جالیات کے مدیر نے استاد محترم کو کسی اور ملک میں نمائندہ بنا کر، مبعوث بنا کر ایک آفر دی کہ اس وقت کی تنخواہ جو 18,000 ریال آپ کو ملے گی، 1999 کی بات کر رہے ہیں، 1999 کی بات کر رہے ہیں۔ تو استاد محترم نے کہا میرا تو مشن پیسے کمانا ہے ہی نہیں، میں تو اپنے پاکستان میں جا کر دین کی خدمت کروں گا، اور انہیں وہاں سے کلیت القرآن کا ایک مشن لے کر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اور ان کو ایک پلیٹ فارم لاہور کے اندر جامعہ لاہور الاسلامیہ کے نام سے ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علم کی وجہ سے اس ادارے کو جو عزتیں عطا فرمائی دنیا جانتی ہے۔ وہاں پر کلیت القرآن کھلا، اور اس کا یہ ماٹو تھا کہ ایک طالب علم جو پڑھنے والا، حافظ اور تجوید پڑھنے کے بعد وہ قراءات کے ساتھ ساتھ قراءات کا علم، قرآن کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہو۔ تو ہم نے وہاں پر پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اپنا، جب ایک پاؤ حفظ ہوا تھا تو میں نے اپنا پہلا امتحان استاد محترم قاری ابراہیم صاحب کو دیا تھا، پہلا پاؤ میرا جامعہ عزیزیہ ساہیوال میں۔ اور جب میں نے وہاں سے تجوید مکمل کی تو پھر بھی میں نے آخری امتحان میں استاد محترم کو دیا، تو استاد محترم نے تلاوت سنی، وہاں سے لے کر مجھے لاہور میں تشریف لے کے آئے، وہاں پر مجھ پہ محنت کی، اور دنیا کا نکمہ ترین میں شخص تھا، لیکن ان کی دعاؤں کے صدقے، ان کی جو ٹوٹی پھوٹی خدمات کی ہیں اس کے صدقے اللہ یہ کام دے رہے ہیں، اور یہ گلدستہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گلدستے کے اندر، اس باغ کے اندر برکت فرمائے۔ تو ان کا ماٹو تھا کہ ایک پڑھنے والا طالب علم عالم بھی ہے اور قاری بھی ہو، یعنی قاری غیر علم اور غیر علم قاری، یعنی جو عالم ہے وہ قاری بھی ہو، جو قاری وہ عالم بھی ہو۔ یہ ہم وہاں پر پڑھتے رہے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ قرآن کرام کی جو کیفیات اور معاملات مدارس کے اندر، مساجد کے اندر اور اداروں کے اندر سہولیات کے حوالے سے، تو سارے اساتذہ کے اوپر میں نے دوڑ کے نظر دوڑائی کہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، لوگوں کے یہاں بھی بڑا مقام ہے، لیکن مطلب سہولیات کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب میں نے مقررین حضرات کو دیکھا، خطباء حضرات کو دیکھا، وہ تیسرے سال سے بھاگا ہے مدرسے سے تو بہت بڑا مقرر ہے، تو 5ویں سال سے بھاگا تو بہت بڑا مقرر ہے، لینڈ کروزر ان کے نیچے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ۔ تو میرے ایک ذہن میں خیال آیا کہ میں تقریر نہیں سیکھ سکا۔ جب بزم دب ہوتا تھا، بدھ کے دن بزم ہوتا تھا، تو میں بدھ کے دن مدرسے میں نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ جتنے ہم 5-7 لڑکے تھے قاری، ہم بزم میں نہیں بیٹھے، ہم نے کہا ہمیں تقریر آتی نہیں ہے، تقریر کرنے والوں کا کام ہے وہ تقریر کریں،
ہم تو تلاوت کرنے والے ہیں، تو ہمارا جو بزمت ہوتا تھا وہ زور کے بعد ہوتا تھا، ہر کلاس وائز ہوتا تھا. ہم نے یہ ایک رغبت دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے کلاس نے پیسے جوڑے. ہم نے اپنا ساؤنڈ سسٹم 1994 میں لیا، اس وقت واصل ساؤنڈ والے سے لیا. وہ اپنی کلاس میں لے جا کر ہم مشق کیا کرتے تھے. شوق تھا، ایک مشن تھا کہ اچھا مشاق بننا ہے. تو یہ کام سارا میں دیکھتا رہا اور تقریر سے میں محروم رہا، اور اس طرح میرے اساتذہ بھی تقریر سے محروم رہے. تو میں نے دیکھا کہ یار ادھر بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں، مولوی حضرات، میں ان کے ساتھ تلاوتیں کرتا ہوں. میں تلاوتیں کرتا ہوں، آپ بھائی کو پتہ ہے. اب دیکھتا ہوں ان کی آؤ بھگت، ان کا پروٹوکول، سب چیز میں دیکھتا ہوں. مثال کے طور پر دیوبندی حضرات میں آپ دیکھ لیں، وہ مولانا صاحب جو ہیں، یہ طارق جمیل صاحب، آپ کے سامنے کتنا پروٹوکول ہے ان کا. اہل حدیثوں میں حضرت قاری صاحب صاحب ہیں، اور بریلوی حضرات میں مصطفی صاحب ہیں، کیا نام ان کا، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ چیز ایک دل میں خیال، میرے خواب ہے جو میں آپ کے سامنے اکثر ذکر کرتا ہوں، کہ جس کے لیے یہ میں اسٹرگل اور محنت، یہ کھپت. شروع میں نے بات کی کہ ہم تجوید پڑھاتے تھے، آرام سے 9 بجے کلاس میں آئے اور مغرب کے تک کلاس پڑھائی، چلے گئے آرام سے. تجوید کی کلاس چل رہی تھی، مدرسہ بھی چل رہا تھا، پروٹوکول بھی تھا، سب کچھ تھا. اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، اپنی مرضی جاتے. لیکن اتنی ساری ذمہ داریاں اور اتنے سارے اساتذہ اور اتنے سارے اخراجات، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک ہی وجہ ہے میرے دل میں، وہ یہ ہے کہ کلیت القرآن کا ماٹو تھا، مشن تھا کہ قاری بھی اور عالم بھی. لیکن میں نے 2 چیزیں اس کے اندر ایڈ کی، اور کہ دل ہے، دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ یہاں سے جانے والا طالب علم قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، اور ساتھ وہ ایک بہترین مشاق بھی ہو، اور بہترین مدرس بھی ہو، اور بہترین مقرر بھی ہو. کہ قاری جو ہے اس کو تقریر بھی کرنی آنی چاہیے. تو اس لیے یہ کوشش کی. لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے جہاں پر اولاد یا بچے تھوڑا سا دیگر سے ہٹتے ہیں، تو ہم نے آپ کو رستہ دکھانا ہے. بہت اچھے رستے پہ جا رہے ہیں، لیکن میرے اساتذہ مجھے یہ کہتے ہیں، میرے اساتذہ شیخ حمزہ مدنی صاحب، استاد محترم قاری ابراہیم صاحب، یہ مجھے اکثر کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تو سارے مولوی بنائی جانا ہے، سارے مولوی بنائی جانا ہے. میں کہتا ہوں انشاءاللہ مولوی نہیں، ساتھ قاری بھی ہوں گے. تو یہ میرا خواب جو ہے استاد محترم کے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرب یضرب عالم یعلم، یہ پڑھ رہے ہیں، قرات سے کمزور ہو رہے ہیں، تقریر کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرا آپ کے اوپر یہ بڑا مدعو ہے کہ جو طالب علم یہاں پر آ کر تقریر کرے، وہ بہترین قسم کا مشاق بھی ہونا چاہیے، وہ بہترین قسم کا اصول پڑھانے والا طالب علم بھی ہونا چاہیے. قرات کے اصول ہوں، قواعد ہوں، یا درس نظامی کے اسباق کے قواعد ہوں، کہ کسی بھی فن میں اس کو کمزور نہ دیکھا جائے. خاص طور پر 2 چیزیں تو اس کے پاس ہوں، کہ اگر وہ قاری بن گیا ہے تو اس کو تقریر بھی کرنی چاہیے، اگر وہ تقریر اچھی کرتا ہے تو اس کو قاری بھی ہونا چاہیے. یہ میری آپ سے بہت زیادہ درخواست بھی ہے اور امید ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس ماٹو کو یاد رکھیں گے آخری سال تک. کیوں؟ دیکھیں ادھر ہم نے 4 استاد لگائے ہیں، 4 اساتذہ کرام آپ کے اوپر محنت کرتے ہیں. ایک حرف سے شروع کرتے ہیں، الحمد سے شروع کرتے ہیں، یہ حمزہ کو بریک کرنا ہے، حا کو ایسے نکالنا ہے. 4 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی آپ کا سبق ایک ورقہ ہوا ہے، اور وہ بھی آپ جس طرح سناتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو ہم نے اس سسٹم کو آخری سال تک لے کے گئے. اب یہاں پر سٹرگل کر کے آپ کو پٹری پہ چڑھا دیا ہے. پہلے سال میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں ہم نے سب کچھ بین کر دیا کہ درس نظامی کے سارے سبق پڑھیں. جب آپ اس علم کے ساتھ
اس حال کے ساتھ اٹیچ نہیں رہیں گے آخری سال تک کہ جو ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا وہ ہم بھول تو نہیں گئے. تو 8ویں سال تک آپ منزل بھی پھر بھول جائیں گے اور پڑھنا قرآن کیسے ہے وہ بھی بھول جائیں گے. اس لیے ہم نے 8ویں سال تک حدر کا پیریڈ پہلا رکھا ہے ہر کلاس کے اندر. اور ابھی انشاءاللہ ششمائی امتحان کے بعد ہم اس حدر کے پیریڈ کے اندر مشق کا پیریڈ ایڈ کریں گے. 10 منٹ کی مشق رکھیں گے ہم کہ کلاس کا ہر طالب علم حدر کے ساتھ ساتھ روز وہ 10 منٹ کی مشق کروائے گا تاکہ آخر سال تک اس کا گلا اس کا پڑھنے کا انداز پختہ رہے. اور ساتھ ساتھ قرات کے اسباق جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہم نے یہ قانون ضابطہ بنا دیا ہے کہ 4 پیریڈ جو ہیں وہ آخری سال تک قرات کے چلیں گے اور 5 پیریڈ جو ہیں وہ درس نظامی کے چلتے جائیں گے. دونوں کو تصاویر سے رکھنا ہے. اور یہ جو سونے کے اوپر سو آ گیا ہے واللہ یقین ہے بڑی خوشی ہوئی. بچوں کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کلاس اللہ نظر بد سے اس کو محفوظ رکھے اور ان کو ریاکاری سے اور تکبر سے بھی بچا کے رکھے اور شیطان کے شر سے غلط وسوسوں سے ان کو بچا کر رکھے. بہت اچھا پروگرام کیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ حضرت قاری ضیاء الرحمان صاحب کا، حضرت شیخ حبیب صاحب، باقی اساتذہ، قاری آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں قاری آصف صاحب آپ کے سامنے یہیں پہ پڑھے ہیں. اب وہ یقیناً مجھے پتہ ہے کہ ان کو حسد ہو رہا ہوگا. حسد فی العلم جائز ہے، حسد فی العلم جائز ہے کہ یار میں تقریر نہیں کر سکتا یا میں مشق نہیں کر سکتا، میں آگے پڑھ لیتا. لیکن اس وقت یہاں پر سسٹم ہی نہیں تھا. تو آپ لوگ جو طالب علم چھوڑ کے جاتا ہے یہاں سے، کئی طلبہ جو ہیں وہ گئے ہیں، وہ پریشان ہوتے جا کے. آپ جو چیز مانگتے ہیں آپ کو وہ یہاں پر میسر ہے. اچھا استاد مانگتے ہیں میسر ہے، اچھی مشق مانگتے ہیں میسر ہے، اچھا حدر مانگتے ہیں میسر ہے، اچھا لہجہ مانگتے ہیں آپ کو میسر ہے، اچھا مقرر بننا چاہتے ہیں آپ کو ہر چیز میسر ہے. پھر آپ یہاں پر پڑھیں اور اپنے آپ کو کھڑا کریں. آخری بات کیا ہوگا اینڈ پہ؟ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اجر المؤمنین، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. میری سب بچوں سے، طلبہ سے انتہائی ادب سے گزارش ہے اور محنت کریں اور محنت کریں. اور ساتھ ساتھ میں مثال اگلے دن دے رہا تھا، میں نے ایک لائسنس بنوانا ہے. ایک ساتھی یہ ادارے سے تعاون کرتے، ان کا لائسنس بنوانا ہے. کیونکہ بندہ ہے، میں نے فون کیا، فلاں بندہ ہے SSP، وہ شیعہ ہے، معذرت کے ساتھ فقہ جعفری سے تعلق رکھتا ہے. میں کوئی تضاد کی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھتے ہیں 1 محرم سے 10 محرم تک کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا. یہ روڈ بھی پکے ہو جاتے ہیں نا. چھوٹے چھوٹے کھڈے وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں. ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ہوتے ہیں نا. آپ نیچے دیکھتے ہیں سڑکوں کی کیا ہو جاتی ہے، صفائیاں ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. کیا مومنین نے گزرنا ہے، محسنات نے گزرنا ہے، فلاں جو بھی باہر مجالس ہونی ہے، جو بھی باتیں ہوتی ہیں. اچھا آپ دیکھ لیں، اس بات سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے. ان لوگوں نے اپنے طلبہ کے اوپر اس انداز سے محنت کی ہے کہ خاموشی کے ساتھ تیر چلائے ہیں. وہاں پر بھی خاموشی سے بلایا تھا نا کہ آ جائیں ہم آپ کا استقبال کریں گے، اور خاموشی سے ہی سارا کام کر کے آخر کیا ہوا، شہید کر دیا گیا. یہاں پر بھی خاموشی سے کام ہو رہا ہے. ہر محکمے کے اندر کوئی بھی محکمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹریفک ہے، عدالتیں ہیں، نادرا ہے، گیس ہے، بجلی، جو بھی گورنمنٹ کا محکمہ ہے، فوج ہے، میں نام نہیں لیتا، ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں. کہتے میرا کام تھا، وہ کام نہیں ہو رہا تھا. تو بڑی دفعہ میں گیا، فائل اس بندے کے پاس گئی، افسر کے پاس، بیوروکریٹ کے پاس گئی، افسر کے پاس فائل گئی. تو مایوس لوٹتا تھا. میں
میں باہر سے نکلا، ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا کیا یہ کام؟ اس نے کہا یار یہ مومن کروائے گا۔ کیا کروائے گا؟ مومن کروائے گا۔ میں نے مومن؟ اس نے پھر نام لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، کہ وہ کروائے گا۔ اچھا، اس نے کہا وہ تو میرے ملازم ہے میرا وہ، تو میں اس کو کہتا ہوں۔ وہ آیا، اس نے کہا یار یہ فائل، بزرگو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگلے دن وہ فائل لے گیا، وہی فائل اسی افسر کے سامنے رکھی، اس نے لے جاؤ یہ 14 مرتبہ آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا سر جی مومن ہوں میں۔ فوراً اس نے سینڈ کیا، کام کر دیا۔ بات کا مقصد کیا ہے؟ سکول میں بھی آپ کو اسی انداز سے تعلیم حاصل کرنی ہے کہ آپ تجوید و قرات اور عالم دین اور مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بی اے ایم اے، ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے ادارے کا پہلا اسٹوڈنٹ ہے جس نے بی اے کے امتحان دیے، اسامہ چڑی، ٹھیک ہے، اس نے امتحان دیے، یہیں پہ آیا، 8 کلاسیں پڑھ کے آیا، ایف اے کے امتحان دیے۔ میں چاہتا ہوں، پہلے نہیں تھا، اب کھلے دل سے کہتا ہوں کہ ادارے کا اسٹوڈنٹ کسی محکمے میں جا کے لگ جاتا ہے، 14ویں 15ویں گریڈ کا افسر لگتا ہے، جیسا کہ شیعہ حضرات نے یہ کام کر کے شعبوں کے اندر، محکموں کے اندر اپنے بندوں کو لگایا ہے۔ اور دیکھ لیں پورے محرم میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے، پورے محرم میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ فوراً بعد ختم نبوت کا مسئلہ تھا، ٹریفک بند ہو گئی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تھا نا، قادیانیوں کو 7 ستمبر یا 6 ستمبر 7 ستمبر کو قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا پاکستان کے اندر، کہ ختم نبوت کے جلسے نہ ہوں، لاک ڈاؤن کر دیا، ٹریفک بلاک کر دی، مسجدیں اپنا یہ ٹریفکیں اور جلسے سب بند کر دیے۔ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ محکموں میں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پریشر ڈالتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر اور اپنا کام لیتے ہیں، کام نکالتے ہیں۔ ہم نے شناختی کارڈ بنانا ہو تو 1500 بندے کی لائن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور مومن نے کام کروانا ہو یا قادیانی نے کام کروانا ہو تو 5 منٹ میں ان کا کام ہوتا ہے۔ تو میری ایک دل کی یہ بھی خواہش ہے کہ ایسے چند لڑکے نکلیں کہ جو پورے معاشرے کے اندر ان کا اتنا تعلیم اتنی ہو اس علم کے ساتھ ساتھ کہ اس محکمے کے اندر انٹر ہوں اور وہ ترقی کرتے کرتے آگے مسلک اہل حدیث کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، ان کے لیے وہ ایک بہترین خادم کی شکل اختیار کر کے ان کی خدمت کریں، جس کے لیے ہم مشکلات میں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم گورنمنٹ نے یہ کر دیا، گورنمنٹ نے فلاں کر دیا، سیاستدانوں نے یہ کر دیا۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو کوستے رہتے ہیں، یہ میں اپنے اساتذہ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ان کو کوستے رہتے ہیں، پٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی، فلاں، یہ کہتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم نے پاکستان کو مولوی حضرات نے دیا کیا ہے ابھی تک؟ بتائیں، پارلیمنٹ کو کوئی بندہ دیا ہے؟ ان پڑھ جہل قسم کے لوگ 35 سال سے ایم این اے بن رہے ہیں، شعبوں میں وہ اپنے بندوں کو لگاتے ہیں، بے دین لوگوں کو لگاتے ہیں، تو دیندار لوگ آپس میں مر رہے ہیں، اسی چکر میں لڑ رہے ہیں، مسلک کے تعصب کے چکر میں۔ تو معذرت کے ساتھ میں دور نہیں جانا چاہتا، اپنے آپ کو اتنا سٹینڈ بائی کریں کہ آپ پاکستان کے کسی محکمے کے اندر بھی داخل ہو کے آپ کے متحد 1500 1000 500 150 100 لوگ ہوں گے، ان کو ترجمہ پڑھا سکتے ہیں، ان کو تفسیر پڑھا سکتے ہیں، آپ ان کو تجوید پڑھا سکتے ہیں، ان کو قرات پڑھا سکتے ہیں۔ اصل کام تو یہ ہے۔ مدرسوں کے اندر تو لوگ آتے ہی کم ہیں، ہم بڑا مارکا مارتے ہیں کہ جی مدرسے میں 500 600 طالب علم پڑھ رہا ہے، تو 5000 مدرسے سے ہٹ کر یونیورسٹی میں طالب علم جو پڑھ رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ سکولوں کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، طالبات پڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ بڑا اچھا کام کیا اس گورنمنٹ نے یہ کہ سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر قرآن کا ترجمہ تفسیر لگا دی۔ اب پڑھانی کس نے ہے بھائی؟ کس نے پڑھانی ہے؟ ہاں جی، میں 3 پڑھے ہیں، مجھے لکھنا نہیں آتا، میں 5 پڑھے ہیں، مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا۔ وہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر کی کرنا چاہیے؟ سکول کی تعلیم بھی
حاصل کرنی ہے اور ایک مشن کے تحت حاصل کرنی ہے. صرف اس لیے نہیں حاصل کرنی کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں جانا ہے, 12ویں کا امتحان دے کے سند حاصل مدینہ یونیورسٹی جانا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس تو بغیر بھی لے جائے گا تم. ہماری دعائیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کام ضروری ہے. میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے یہ محرم کے حوالے سے. تو آپ بھائی جس میدان میں کودے ہیں, بڑی مشکلات ہیں, بڑے امتحانات ہیں, بڑی آزمائشیں ہیں, بہت کچھ پیش آئے گا, لیکن اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کر, ان کے معاملات کو پڑھ کر, ان کی دعوت کو مد نظر رکھ کر, ان کے سفروں کو, ان کی رات اور دن کی تاریکی کے اندر یا روشنی کے اندر جو انہوں نے محنتیں کی ہیں, ان کو سامنے رکھ کر آپ آج ایک تہیہ کریں, ایک مقصد بنائیں زندگی کا. جس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے نا, اس کی زندگی بیکار ہے. تو مقصد ادارہ آپ کو دے رہا ہے, ادارہ مہد القرآن مقصد دے رہا ہے. اور آخری بات, شیخ فرما رہے تھے کہ یہ میری کوششیں, واللہ میری کوئی کوشش نہیں ہے. میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس نے قبول کیا ہے, نوکری دی ہوئی ہے, نوکری کر رہے ہیں. آپ کی غمی خوشی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ بچوں کا خیال رکھا جائے. اور آخری بات, اس کے بعد میں سلام عرض کروں گا کہ یہ سب کچھ ایک شخصیت جن کا میں نام نہ لوں تو انتہائی خیانت ہوگی. وہ ہیں ہماری جماعت کے امیر پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب, جنہوں نے کچھ ادنا سے بندے کو جماعت میں جگہ دی اور یہ پلیٹ فارم دیا. تو میں نے کوشش کی ان کی دعاؤں سے, ان کی محبتوں سے, ان کی بصیرت, ان کی حکمت, ان کا دست شفقت, ان کا حلم, میں کیا کیا بات کروں کہ لیڈر ہے پوری دنیا میں وہ. اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور انہوں نے یہ ادارہ بنا کے دیا. مینوں تو سیدھی جی گل ہے, ایک انچ جگہ نہ دے. اساتذہ کی دعائیں تھیں, اللہ نے اسباب پیدا کیے, انہوں نے یہ جگہ دی, اور ہم نے کوشش کی. ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پھل کو پا لیا. ساری زندگی انسان کوشش میں رہے اور اپنے آپ کو کوشش میں رکھے. یہ نہ کہیں میں نے فلاں 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 کام کر لیا, بس یہی کہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں, نتیجہ میں اوپر جا کے لوں گا, نتیجہ میں اوپر جا کے لوں گا, اللہ تعالیٰ سے لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم سب اساتذہ کرام, آپ کے بہترین اساتذہ ادارے کو دیے آپ نے, پورے پاکستان کے بڑے شیخ, شیخ الحدیث حضرت استاد شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ تعالی, جن کا ایک ایک منٹ ہم اربوں روپے میں بھی نہیں خرید سکتے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نعمت بنا کے دیے. وہ ادارے میں بخاری شریف پڑھانے آتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور وہ ادارے کو اپنا بہت قیمتی وقت عنایت فرماتے ہیں, دیتے ہیں. باوجود اس کے شوگر کے مریض ہیں اور بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں. اللہ ان کی اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور ان کا آنا ہمارے لیے ادارے کے لیے مبارک بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بھائی کی تلاوت ہوگی. آج پروگرام لمبا ہو گیا, لیکن پروگرام کا مزہ آپ کو یقیناً آیا ہوگا. میری طرف سے پچھلے مرتبہ کتنا ان کو انعام دیا گیا تھا؟ ہاں جی.